ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گھریلو ناچاکیاں، اور اس کے اوپر ہم بات کرنے سے پہلے کچھ گفتگو میں بھی کرنا چاہوں گی کہ گھر میں جو ناچاکیاں ہیں وہ صرف میاں بیوی کے بیچ کی نہیں ہیں. ناچاکیاں تو آپ کی آپس میں ماں بیٹے کی، بھائی بہن کی، پھپھو کی، نند بھاوج کی، ہر طریقے کے رشتے میں جو فیملی ممبرز رہ رہے ہیں ایک چھت کے سائے تلے، ادھر جس شیٹر میں جتنے لوگ جتنے افراد رہ رہے ہیں وہاں پہ گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں. اسی کو کہتے ہیں گھریلو ناچاکیاں. مگر تھوڑی بہت ان بن بنتی ہے، مگر یہ ان بن کے رشتے ختم ہو جائیں، زندگی موت ختم ہو جائے، آپ کا سلام دعا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بول چال ختم کر دینا، کسی کی وہ کہتے ہیں نا کہ آج کے بعد میری تو تم مرنے کے بعد شکل تک نہیں دیکھو گے، تمہیں میرا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. یہ سب تک جو یہاں سچویشن تک جو بات پہنچتی ہے وہ اس کو پہنچانے والے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بڑی انا کی بات آ جاتی ہے کہ جب کبھی کسی کو اپنی غلطی کا پتہ چل جائے یا کسی اپنی فالٹ کا پتہ چل جائے تو کوئی بڑھ چڑھ کر اپنے اس چھت کے شٹر کے رہنے والے نیچے تلے لوگوں سے کوئی معافی نہیں مانگتا. اور اس چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ باہر کے لوگ نہیں آتے، سب سے پہلے اپنے باقی کے جو ممبرز ہیں گھر کے وہی اس آگ کو بڑھاوا دیتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے نند ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا تو نند سب سے پہلے پھوٹ ڈالے گی کہ یہ جو گھر تباہ ہو جائے. یہ نہیں دیکھے گی کہ بات طلاق تک کی نوبت کے لیے اگر میں لے کر جا رہی ہوں تو میرا بھائی کیسے رہے گا جس نے یہ شادی کی ہے، اور اس کے بچے بھی اگر ہیں تو وہ کیسے رہے گا اس اپنی بیوی کے بغیر. اور اگر رہ بھی لے گا اس کے بعد سچویشنز کیا ہوں گی؟ بھائی کو ڈپریشن ہوگی، بھائی بیمار ہوگا، بھائی سے کام نہیں ہوگا، بھائی کے کاروبار میں جو ہے نا کمی آئے گی، اس لیے کیونکہ وہ پراپر انرجی، پراپر ٹائم اپنے بزنس، اپنے کام اور اپنے باقی فیملی ممبرز کو نہیں دے سکے گا. اور ہو سکتا ہے جو بہن بڑے بڑھ چڑھ کر طلاق کروا رہی ہے وہ آگے اس کے ساتھ بھی اچھی سلوک نہ رکھے، اچھے موڈ سے بات نہ کرے، سارا دن ڈپریشن میں کسی کونے میں بیٹھے اور اس کی صحت کو بھی اثر پڑے. مگر ہم یہ ساری چیزوں کو مائنس کر کے اس وقت صرف اس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہماری بھاوت سے نہیں بنتی تو سالی رہ کے دکھائے اس گھر میں، اس کو تو میں میں کہنا بھجوایا تو میرا نام نہیں کیوں. ایسی بہت سے رشتوں میں، مطلب یہ تو ایک میں نے مثال دیا، آپس میں بھائی بہنوں میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، گھر کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، جائیدادوں کے اوپر، کاروبار کے اوپر، پیسوں کے اوپر لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر باقی جو بھائی ہیں، باقی جو گھر والے وہ بھی پھوٹ ڈالتے ہیں. یا پھر ان کی بیویاں وہ کہتی ہیں تیرے بھائی نے غلط کیا، تو نے پالا تھا اپنے بھائی کو، دیکھ کیا کر رہا ہے. ایسے کرتے کرتے سب خاندان تباہ ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، نست و نابود ہو جاتے ہیں. اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام میں ہمیں کیا اجازت ہے کہ ہم کس حد تک یہ ناچاکیاں برداشت کر سکتے ہیں اور کس حد تک رہنی چاہیے، اور اس پوزیشن میں کون غلط کون صحیح ہوتا ہے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں، ہم وظائف کے بارے میں بھی بات کریں گے، آپ کو دعائیں بتائیں گے، اذکار بتائیں گے. ہمارے معزز مہمانوں میں ہے پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑا ہی امپورٹنٹ موضوع ہے اور بڑی امپورٹنٹ طریقے سے مجھے پتہ ہے آپ لوگ کی تیاری ہوگی اس میں، کیونکہ آپ لوگ کی رہنمائی سے کافی لوگوں کے گھر بچ سکتے ہیں. گھریلو ناچاکی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم چاہیں گے یہاں پہ حفیظ صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس میں گھر میں جو ہے نا بڑا سکون قائم و دائم ہو جائے، کوئی جھگڑے نہ ہو، کوئی ناچاکیاں نہ ہو. ایک عام وظیفہ جو بہت ضروری ہے ہر گھر کے فرد کو پڑھنا. پہلے ادھر سے شروع کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیں، گھروں کا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا وجعلنا بینکم مودۃ و رحمہ کہ ہم نے مرد اور عورت کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے. اب یہ محبت اور رحمت کا اتنا کمال کا یہ یونٹ ہے کہ اسی سے ہی آگے چشمے پھوٹنے ہیں، اسی سے ہی بچے پیدا ہونے ہیں، اسی سے ہی بیٹے ہونے، بڑے ہونے اور پورا خاندان بڑھنا ہے. ہمارے ہاں سب سے پہلی پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے رائٹس ہیں اور دوسرا میرے رائٹس کو جو ہے وہ ادا کرے. کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ میری کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں. جہاں میرے رائٹس ہیں وہاں میری ڈیوٹیز بھی ہیں. جب ہم رائٹس لینا چاہتے ہیں تو میں ڈیوٹیز بھی مجھے پرفارم کرنی ہے. لائک آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور کسی چیز کی پے لے رہے ہیں then you have to perform your duty first. بالکل. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی نہیں کرنا چاہ رہے، اس لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور میاں بیوی اور بہنیں اور ساس اور سسر اور پھر خالائیں پھپھیاں، ہمارے ہاں ایک مرد کے ساتھ شادی نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے میں پورے خاندان کے ساتھ شادی ہوتی ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ بچی جو ہے جو گئی ہے ایک نئے گھر میں،
اس کے سارے عیب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو لے کر جا رہی ہے ساس وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ میری بیٹی ہے. اپنی بیٹی کے لیے تو وہ سوچتی ہے کہ اس کو یہ آرام ہو, آسائش ہو, اس کے آرام میں کوئی مخل نہ ہو. مگر جو اپنے بیٹے کے لیے جس بچی کو لے کے آئی ہے وہ کہتا ہے یہ نوکرانی آئی ہے, یہ سوئی کیوں پڑی ہے, یہ کھاتی کیسے ہے, یہ بیٹھتی کیسے ہے, یہ چلتی کیسے ہے, اس کی زبان کیسی ہے. یعنی اس کو وہ بیٹی نہیں تسلیم کر رہی, جس کی وجہ سے یہ اس کو ماں نہیں تسلیم کرتی. جب یہ اس کو ماں نہیں مانتی, وہ اس کو بیٹی نہیں مانتی, تو اب ایکسیڈنٹ تو ان کا ہونا ہی ہونا ہے. ارے بڑا مطلب آپ چھیڑنا چاہ رہے ہیں بات ساس بہو کے رشتے کی. میں کہتی ہوں بڑے کھل کے چھیڑیں. اچھا, جب وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر اس گھر کا سب سے بڑا کون ہے؟ وہی ساس اور سسر. کیا بات ہے. اچھا, حدیث میں آتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں. ایک وہ حقیقی باپ جس نے پیدا کیا, ایک استاد جس نے تمہیں پڑھایا, علم تعلیم تربیت دی, اور ایک تمہارا سسر یا ساس, یعنی وہ بھی والدین ہیں. اب جب بندہ ان کو اپنا والدین سمجھ کے ان کی یہ بچی خدمت کرے تو ان کو چاہیے اس کو بیٹی سمجھیں. اپنی بیٹیوں کے کیسے عیب چھپاتے ہیں. اور ایک کال بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی, میں نا جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں. میں اپنی ساس کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہوں, بہت ان کا مطلب کہ کام وغیرہ کرتی ہوں, لیکن جب ان کی بیٹیاں آتی ہیں تو وہ مجھے ایسے بنا کے رکھتی ہیں جیسے میں نوکرانی ہوں. آپ کو فیل ہوتا ہے یا پھر حقیقت میں کچھ ایسا ہے؟ حقیقت میں وہ مطلب کہ میں ان کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہوں, لیکن جب بیٹیاں آتی ہیں تو وہ ان کو مطلب اچھا بنا کے رکھتی ہیں, اور میں ان کی خدمت کرتی رہتی ہوں. مجھے کہتی ہیں یہ کام کر لو, وہ کام کر لو, یہ کام کر لو, اور لڑائیاں کرتی ہیں. لڑائیاں کس قسم کی ہوتی ہیں؟ وہ جب بیٹیاں آتی ہیں تو ان کے سامنے میری برائیاں کرتی ہیں کہ یہ کام نہیں کرتی میرا, یہ کام نہیں کرتی, یہ تو سوتی رہتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. پھر اس کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں. اچھا, اس کے بعد لڑائیاں کس قسم کی ہوتی ہیں؟ ساس کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں. کس قسم کی لڑائیاں؟ ان کی بیٹیاں لڑتی ہیں میرے ساتھ. کیا کہتی ہیں آپ کو؟ کہ تم خدمت نہیں کرتی تو طلاق دے دو. اپنے بھائی سے کہتی ہیں اس کو. بھائی سے کہتی ہیں؟ پھر آپ کے شوہر کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دوں گا ایک دن تمہیں. میں چھوڑ دیا؟ نہیں, ابھی دی نہیں ہے طلاق. وہ کہتے ہیں میں چھوڑ دوں گا اگر تم نے ایسے ہی کیا تو. آپ نے کیا کیا؟ آپ بھی کچھ کرتی ہوں گی, اس کا مطلب ساتھ کچھ کرتی ہیں؟ نہیں, میں تو خدمت کرتی ہوں, ان کا کام کرتی ہوں, پورا دن کھانا وانا بنا کے ان کو دیتی ہوں. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ کر رہی ہیں, خدمت کر رہی ہیں, پیار کر رہی ہیں, نوکرانی بھی بن گئی ہیں, پھر اس کے باوجود آپ کو طلاق پہ بات آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں میں طلاق دے دوں گا؟ پھر تو پھر عزت کی بات ہے. اگر اتنا ہی کو آپ کو ٹینشن دے رہے ہیں, میرا تو مشورہ ہے آپ کو, آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں اور بولیں دن رات میں خدمت بھی کرتی ہوں تو نندے آ کے مجھے لڑتی بھی ہیں, گالیاں بھی دیتی ہیں, ساس بھی ساتھ نہیں دیتی, میری برائیاں کرتی ہے, اور اس کے بعد میاں جو ہے جس کے بل پہ میں اس گھر میں بیٹھی ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا. تو آپ اپنے گھر والوں سے بات کیجئے کہ میری یہاں پہ سیکیورٹی کوئی نہیں ہے. جس گھر میں آپ کی سیکیورٹی نہ ہو اس گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے آپ کو؟ پھر گھر کے بڑوں کو ڈالیے اور فیصلے کیجئے. یہ میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں. باقی ہمارا دین کیا کہتا ہے ہم سن لیتے ہیں. جی شفیق صاحب, سب سے پہلے آپ حفیظ صاحب آپ بتائیے. جی بالکل, دیکھو نا جس طرح یہ بیٹی بتا رہی ہے, اب حقیقت حال کا تو اللہ کو پتہ ہے, مگر اس میں ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ اگر ان کی نندیں نہیں ہوتی تو گھر میں امن اور سکون ہے. جو ہی نندیں آتی ہیں یقیناً پریشر بڑھ جاتا ہے کام کا, اور پھر وہ ماں اور بیٹیاں وہ آپس میں ظاہر ہے کہ ایک یونٹ بن جاتی ہیں اور یہ سنگل آؤٹ ہو جاتی ہے. اچھا, وہاں چاہیے اصل ماں کو کہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ اس سے ان کے سامنے پیار کرے. اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو بیٹیاں ان کی آگے رہ رہی ہیں, اگر اس کے ساتھ یہ ظلم کریں گی تو آگے ان کے اوپر بھی ہوگا. لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرائیں اس کو کہ گروپنگ جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ تو بن گئی ہے کہ وہ آئی ہیں تھوڑی دیر کے لیے ملنے یا رہنے. اور اکثر گھروں میں ہوتا ہماری سوسائٹی میں یہی ہے کہ بیٹیاں جب گھر میں آتی ہیں تو وہ ان کو پرائی لگتی ہے, اس کے پاس یہ کام کرے, ہمارے درمیان کمپنی میں نہ قریب بھی نہ بیٹھے. ادھر سچویشن میں وہ بھی تو برائی کر رہی ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ برائی کرتی ہیں, پھر بیٹیاں جو ہے وہ کہتی ہیں بھائی سے طلاق دلوا دوں گی. ادھر میاں بھی طلاق دینے پہ بات آ جاتی ہے. میاں کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے, اور پھر ایسی نندیں یا ایسی ساس بسا اوقات وہ پھر جادو بھی کرواتی ہیں. اچھا, اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے,
इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम नहीं युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही व मा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निह। सबसे शदीद जो जादू है ना वो मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक का है। जब सास और बहू के दरमियान इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे तो फिर सास क्या समझती है कि ये मेरी एक स्टेट है जिसके अंदर ये एक नई जो है वो मुखिल होगी हमारी स्टेट में आके, लिहाजा मैंने इसको यहाँ से निकालना है। नंदे भी करती होती हैं आपकी बात सही है कि भाई भाई के लिए आइए, भाई तक रहे हम तक ना पहुंचे। जी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर घरेलू नाचाकियों के ऊपर, और अभी जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है बहू अगर सितम सहरी है या वाकई में उस पर जुल्म हो रहा है या कोई ऐसे नाचाकियाँ ज़्यादा पैदा हो गई कि बाद तलाक तक चली जाती है, सिचुएशंस नंद वगैरह जो है सपोर्ट नहीं करी, घर का कोई फ़र्द उसको बर्दाश्त नहीं करा। इन सिचुएशंस में मुझे ये बताइएगा आप दोनों कि सब्र का क्या रोल प्ले है। जी हफीज़ साहब, इसका देखो ये एक पहलू है, दूसरा पहलू ये और भी किस है हद तक सब्र करना है ये भी बताना हाँ, है। नहीं सब्र तो लाजमी चीज़ है, वलन सब्रतुम लहुव खैरुल साबिरीन व खैरुल साबिरीन। सब्र तो हर चीज़ से बेहतर है। अब किन किन चीज़ों में सब्र करना है ऐसी सिचुएशन में? सब्र तो हर चीज़ में बेहतर है, मगर उस बच्ची को इतना डिग्रेड ना किया जाए कि वो बेसब्र हो जाए, एक हद तक उसको किया जाए। अच्छा, इसी तरह एक आलिम के पास एक खातून आई कि जी आप मुझे कोई तावीज़ दें, मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो उसका थोड़ा सा इंटरव्यू जब किया उस आलिम ने तो उसको पता चला कि ये बच्ची बोलती बहुत ज़्यादा है, यानी सास की बात बात पर मुकाबला करना, नंदों का करना, खामंद का मुकाबला करना। तो वो आलिम जो था ना वो कामिल आदमी था, वो समझ गया कि इसका क्या मसला है। उसने कहा बेटा मैं आपको एक तावीज़ देता हूँ, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, मगर शर्त यह कि आपने पूरी शिद्दत के साथ इस पर अमल करना है। उसने तावीज़ जो है 2-4 लफ्ज़ लिखे, ऐसे ही इधर उधर करके लिख के उसको ना बंद करके उसने कहा कि जब घर में ख़तरा होना कि लड़ाई शुरू होने लगी, तूने ये अपनी दाढ़ के नीचे ना इसको रख लेना। ऐसा तावीज़ में बना के दे दिया और बोला कि दाढ़ में रख लेना, इसको बस जोर से चबाना है, आपका ना हिले ना दांत ना हिले। उसने कहा ठीक है। अब वो तावीज़ समझ के वो रख लेती, उधर से सास कोई बात करती ये दबा लेती, और पता है कि उसने कहा अगर तवीज़ बाहर गिर गया तो मसाइल बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब वो बेचारी उसको कई दिन ऐसे जब मामला होता वो दाढ़ में रख लेती। अब लड़ाई ख़त्म होगी घर में, क्योंकि मसला था उसकी ज़बान का। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ जब तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाता है, सब्र नहीं किया जाता। ये मुझे शफीक साहब ने सुनाया था इसलिए मैं हंस रही थी पहले से। तो इससे लड़ाइयाँ बनती हैं। अच्छा, जब ये हमारी तरबियत को बमा यल्फिज़ मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरा हर लफ्ज़ जो है वो अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है, तो मैं क्यों वो फजूल बातें करूँ और उन फजूलियात में फिर उल्टे सीधे इल्ज़ामात भी नंदों पर या सास पर लगाऊं या शौहर पर लगाऊं, यहाँ तक अपने शौहर की इज्जत और मोहब्बत वो भी खो बैठूं। अच्छा, और बात लाखों तक आ अमूमन जाए। ये सुनने में आता है ना कि बहू के ऊपर इल्जाम लगता है बदजुबान है। बदजुबान क्या होता है? बदजुबान क्या है, मतलब अच्छा, किस हाँ, हिसाब से बदजुबानें होती हैं, वो क्या करती हैं, ऐसी क्या बात बदज़बानी के हवाले से देखें, ये तो अगर औरत वाकई बदज़बान है तो हदीस में आता है कि जिस शौहर की बीवी बदज़बान है, फरमाया कि वो उस मर्द की दुआ उस वक़्त तक कबूल अल्लाह नहीं करता जब तक तलाक ना दे ले। Really? हाँ, हदीस है। बदजुबान में किस किस तरीके की गुफ्तगू? बदज़बान में जायज़ बात करना, जायज़ जवाब देना तो बिल्कुल है। अच्छा, हक की बात करना, बिल्कुल हक की बात तो करनी चाहिए, ठीक है, और वो भी इस हद तक करनी चाहिए कि मेरे शौहर के राइट्स या उसकी इज्जत वकार में, मेरे ससुर की इज्जत वकार में, या बड़े जो घर में बहन भाई हैं उनके रुतबे में कमी ना आए, ठीक है। मगर जब ये उन पर उठा उठा कर इल्ज़ाम लगाएगी, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा भाई ऐसा, फलां ऐसा, या बद्दुआएं झोली चुक चुक के इसके साथ ये घर का सुकून उठ अच्छा, जाएगा। और ऐसा बंदा जो है, मैं समझता हूँ उसके बारे में आता है कि जब तक ये उस औरत को तलाक नहीं देता, अल्लाह इस मर्द की कोई दुआ भी कबूल नहीं करता, उसकी बदज़बानी, औरत की बदज़बानी की वजह से। अच्छा, लिहाजा घरों के सुकून के लिए देखो यह है सिला रहमी। सबसे पहली क्या है कि सिला रहमी। हदीस में आता है कि नबी इस्लाम एक महफिल में बैठे थे, आपने फरमाया कि जिसने कता रहमी की है, फरमाया वो हमारी महफिल से उठ जाए। अच्छा, साहबी कहते हैं कि एक साहबी हमारे दरमियान से उठा, चला गया और थोड़ी देर के बाद फिर आ गया। अच्छा, उससे पूछा गया कि भाई तू गया था वापस आ गया? उसने कहा कि मेरी खाला के साथ नाचाकी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कता रहमी की हुई है वो निकल जाए, चूंकि वहां रहमत के अल्लाह की रहमत नहीं बरसती। अच्छा, खाला के साथ मेरी नाचाकी थी और मैं जाके माफी मांग के सुलह करके अब आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो मियाँ बीवी के दरमियान तो मोहब्बत व रहमा है। और एक कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रही है जी? ज़ैनब। जी ज़ैनब, क्या पूछेंगी मेरी बहन? फिजा, मैंने आपसे ये सवाल करना था कि मेरे भाई की शादी को तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं। जी बेटा। तो
جب سے ہماری وہ بھابھی آئی ہیں نا تو تب سے ہمارا بھائی سمجھیں کہ بالکل ہی بس نا ہمیں تو پوچھتا ہی نہیں ہے. پہلے ہمارا بھائی ہم پہ اتنی جان دیتا تھا, ہمارے اتنا خیال رکھتا تھا, نہ اب امی کے پاس آتا ہے, نہ امی سے کوئی بات کرتا ہے, نہ امی کو ٹائم دیتا ہے, نہ ہم بہنوں کا خیال رکھتا ہے. تو جو بھابھی ہیں وہ آپ لوگ بھی آ کے لے کر آئے ہیں, بھائی خود بھی آ کے لے کے آئے؟ نہیں, وہ ویسے تو بھائی کی بھی اس میں رضامندی شامل تھی, گھر والوں کی بھی؟ ہاں جی, گھر والوں کی بھی. اچھا, بھابھی خوبصورت لے کر آئی ہیں آپ؟ ہاں, بھابھی تو اچھی ہیں, خوبصورت اچھی پیاری؟ ہمیں تو لگی تھی, ہمیں تو اس ٹائم اچھی لگی تھی, لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. نہیں تو اچھی لگی تھی تو اس کا مطلب اس لیے شادی کر کے لے کر آئے تھے نا. تو بھائی جو ہے کام بھی کرتا ہے؟ ہاں جی, کرتے ہیں. بچے ہیں؟ نہیں, ابھی بچے نہیں ہیں. ہاں, تو بس بھابھی جو ہے بہت خوبصورت ہے, بھائی جو ہے صحیح ابھی ٹائم دے رہے ہیں, اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں, اور ان کو ایز دوست بھی لے رہے ہوں گے, ان کے ساتھ کمپنی جو ہے وہ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے, آپس کی میاں بیوی کی کیمسٹری بہت اسٹرانگ ہو گئی ہوگی. ظاہر سی بات ہے پہلے ویلے تھے, بہنوں کو ٹائم دیتے تھے, فضولیات بات بھی کرتے ہوں گے, ہنستے کھیلتے ہوں گے, کبھی غیبت کرتے ہوں گے, کبھی باہر شاپنگوں پہ لے جاتے ہوں گے, کبھی باہر کھڑے ہو جاتے ہوں گے, پک اینڈ ڈراپ کے کالج ہو گیا آپ کے باہر کہ بہن نکلے گی تو لے کے جانا ہے, 10 آپ کی سہیلیوں کے چکر لگوا دیتے ہوں گے آپ کو گھروں میں, ٹھیک ہے. اب یہ جو دہی لے آؤ, سودا لے آؤ, سب کچھ کرتے ہوں گے, مگر اب جب سے آپ کی بھابھی آئی ہیں تو بھابھی کو آپ کی ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ وہ خوش ہوں گے, ہے نا. تو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا جینے دے, اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی نے آپ کو پوچھنا چھوڑ دیا ہے یا آپ کو اس طرح کے نیگیٹو تھاٹس نہیں ہے. یہ تو میں بلکہ یہاں پوچھنے کے بجائے ادھر خود ہی میں جواب دے دیتی ہوں کہ نیگیٹو تھاٹس نہ لائیں. لڑکا ہے, انجوائے کر رہا ہے, خود اپنی پسند سے بھی شادی ہے, پھر گھر والوں کی بھی شامل ہے, تو اس کو جینے دے اس کی زندگی. سمرن, جینے دو اس کو, بھائی کو اپنی زندگی. جی, بلکہ اس میں یہ ہے کہ دیکھو نا, اب وہ پیار کے لیے تو بیاہ کے لائے ہیں, اس کو پیار ہی تو دینا ہے, اس کو وقت ہی تو دینا ہے. اجنبی ہے نا وہ, دوسرے گھر میں آئی ہے, آپ نے اس کو اپنائیت تو دینی ہے. محبت اور رحمت کا تو مطلب ہی ہے نا بے شک کہ آپ اس کو اتنا وقت دیں کہ وہ اس کو اپنا گھر سمجھ لیں, جسے وارم ویلکم کہتے ہیں. وارم ویلکم کریں, ٹھیک ہے. گیسٹ آتا ہے تو کتنی دیر بیٹھ کے صرف اس کی باتیں سنتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, کھلاتے ہیں. ہماری مہمان ہیں. سوسائٹی کی یہی تو پرابلم ہے کہ اگر بھائی اپنی بیوی کو وقت دے رہا ہے اور دونوں خوش ہیں جی, تو یہ پریشان ہے. بھائی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسی وقت دینے کے لیے تو اس کو لائے ہیں. ہم تو ایک باپ ایک ماں سے پیدا ہوئے, زندگی بھر اکٹھے رہے اور رہنا ہے. آپ بیٹیوں نے بھی تو آگے کہیں شادیاں کر کے جانا ہے, وہاں آپ کی یہی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ کا شوہر آپ کو باہر گھمانے لے جائے, آپ کو ڈرائیو پہ لے جائے, آپ کو شاپنگ پہ لے جائے. یہاں آپ کو یہ اعتراض ہے کہ بھائی اس کو وقت دے رہا ہے, اکیلے کیوں لے کے جا رہے ہیں, کیوں لے کے جا رہے ہیں. بھائی شادی اس اکیلے کے ساتھ ہوئی ہے. ہاں, یا اس کے لیے جوڑا لایا, ملنے کیوں نہیں لایا. ہاں, تو اب دیکھو, اب اس پر فرض ہے کہ اس کے رائٹس یہ پورے کرے. بالکل, بیوی کا حق ہے کہ شوہر کو راضی رکھے, اس کو خوش رکھے, اور اس کے والدین بہن بھائیوں کا بھی احترام عزت کرے. مگر یہ سب کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا کہ سب کے نخرے بیچاری اکیلی یہ اٹھائے. نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. گھروں کو آباد رکھنے کے لیے, اس یونٹ کو خوشحال بنانے کے لیے, اگر یہ خوشحال ہے تو یہاں سے جو شمع پھوٹیں گی رشتوں کی, محبتوں کی, وہ دور تک اثر کریں گی. اور اگر یہاں نفرت آئی پیدا ہوگی تو وہی بات کہ نندوں کے جو بچے ہیں یا دوسرے بچے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ماں باپ سے باتیں سنیں گے, ان کے دلوں میں نفرت بھی پیدا ہوگی, نسل در نسل چلے گی. ہماری ممان نہیں, ہماری چچی یہ کہتی ہے, حالانکہ وہ بیچاری نہیں بھی کہہ رہی. تو اب اس کی کوئی دعا بھی مجھے بتانی ہے آپ لوگوں نے, میں آج بتا دیں. میں چاہوں گی دعا بھی پلیز بتا دیں کہ ماں باپ کون سی دعا پڑھیں ایسی سچویشن میں جب بچے آپس میں ایسے کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہیں. والدین کو چاہیے کہ ایک تو اکٹھے مل کر بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں. بچوں کو اب جو حالات بن گئے نا, وہ اپنے اپنے موبائل لے کر اپنے اپنے کمروں میں گھسے ہوئے ہیں, اور ان کی آپس میں ملاقات اتوار کو بھی نہیں ہوتی. جی, ایسا ہی ہے. کوئی ایک کھانا کم از کم ایک دن میں, چاہے ناشتہ ہو, چاہے دوپہر کا ہو, چاہے رات کا ہو, سب کو اکٹھا کریں. پتہ چلے گی ایک خاندان, ایک فیملی ہے, ایک دوسرے کو ملیں. دوسری بات یہ ہے کہ والدین جب ان میں الفت اور پیار سے ملیں گے, بانٹیں گے, سب کو برابری کے رائٹس دیں گے, اور حدیث میں آتا ہے یحب الہ یحب لنفسہ, کہ اصل بندہ وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی یہ پسند کرے. گھروں میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ پہلے بڑے بیٹے یا بیٹی کے اوپر والدین سارا کچھ اڑا دیتے ہیں, خرچ کر دیتے ہیں, اور پچھلوں کے لیے سادہ نکاح کے لیے چھوارے تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہوتے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. اور میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے 50 لاکھ شادی پر لگایا اور آخری بیٹے کے لیے 5000 خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے. تو یہ بڑا غلط ہے. اس لیے سب کے رائٹس ہے. صحیح, درست فرمایا, بالکل. اور چھوارے سے مراد چھوارا ہی ہے. کچھ نہیں ان کے پلے, اللہ الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. یہ والدین کو دعا مانگنی چاہیے, سب کو یاد کرنی چاہیے. بڑی مختصر دعا ہے,
اور یہ کرے اللہ ہماری دلوں کو جوڑ دے, اللہ ہماری اصلاح کر دے. ارے واہ, آپ کم از کم ایک دن میں ایک دفعہ کٹھے ہو جائیں گے نا تو آپ کی پتہ چلے گی یہ میرے بہن بھائی ہیں. اب تو یہاں حالات آ گئے ہیں, آپ یقین کریں کہ ایک ہمارا دوست ہے, ایڈوکیٹ ہے, وہ مجھے کہنے لگا کہ یار مجھے نہیں پتا میرے بچے کتنے ہیں اور وہ کہاں ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جب میں آتا ہوں تو وہ پتہ نہیں کہاں سوئے ہوتے ہیں, جب میں جاتا ہوں تو وہ گھر میں نہیں ہوتے, میں سو جاتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ ان کو اتوار بھی نہیں نصیب کہ وہ بچوں کی اکٹھی ملاقات ہو جائے. آپ کو پتہ ہے یہ میرے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا ہے. میرے زندگی میں 2-3 ایسے لوگوں سے مل چکی ہوں جب میں نے ان کو بولا کہ آپ اپنے بچوں کے نام بتائیں تو وہ ان میں سے 2-3 کے بھول گئے تھے. اس وقت انسان اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کے پاس مرنے کے لیے وقت نہیں مشین ہے انسان, اس کے مشین پاس ہے. مرنے کے لیے وقت ایسے نہیں ہی ہے. ایسے ہی, مگر ہمارے پاس بڑا وقت ہے بریک کا, ہمیں لینی پڑے گی. ٹیک اے بریک, ول بی رائٹ بیک. وہ بچوں کا بھی آخر میں چاہوں گی بتا دیں کہ بچے کون سی دعائیں پڑھ لیں جب پیرنٹس لڑ رہے ہوں, اس کا بھی آخر میں. دیکھیں بچے بیچارے تو سفر کرتے ہیں, اور چند دن پہلے ایک بڑی عجیب تصویر سوشل میڈیا پر عام ہوئی کہ ایک بچہ عدالت کے باہر ایک پھٹے کے اوپر معصوم بچہ لیٹا ہوا ہے اور پاس فیڈر بھی پڑا ہے, اور ماں وہاں پر ڈیٹ جو ہے وہ ڈیٹ پر آئی ہوئی ہے عدالت کے اندر. یعنی بچہ سفر کر رہا ہے. آپ دیکھو نا, اب یہ بچہ گارڈین شپ کے اندر کبھی ماں کے پاس جائے گا, کبھی باپ کے پاس جائے گا, اور آخر یہ بچہ کس قدر ذلیل و خوار ہو کر بڑا ہوگا اور کیا معاشرے کو دے گا. اصل طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو آج بیٹا ہے ہم نے تربیت کرنے کی, کل کو معاشرے کو اچھا باپ اسے بنا کر دینا ہے. بچی ہمارے گھر میں, ہم یہ کوشش کریں پیرنٹس کہ ان کو اچھی ماں معاشرے کو دینی ہے. آٹومیٹک چیزیں بہتری کی طرف جو ہے وہ چلتی چلی جائیں گی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, ماں کی گود سے کام نہیں شروع ہوگا تو کیسے ہوگا. ہمارے ہاں اہمیت 2.5-3 سال کے بچے کو پیمپر لگا کے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں. اب وہ کیا سیکھے گا بیچارہ. ماں اس کو بھیج رہی ہے, آیا اس کے احترام اور عزت کرے گی, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ماں 7 سال, اب تو فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں تعلیم کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 6-7 سال سے پہلے بچے کو نہ ڈالو, اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی تلقین کرو. تلقین کرو 10 سال تک تلقین, 3 سال تک تلقین کرتے رہو, اس کے بعد اس کو 10 سال تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرو. مطلب پریکٹس میں لے کے اب چیزیں پریکٹس سے سیکھی جاتی ہیں. اور پھر بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بچے کے دماغ میں 5000 ویکیبلری ہو جائے تب وہ اللہ ابا اماں بولنا شروع کرتا ہے, تو دیکھ کے وہ چیزیں سیکھ رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگ کی رہنمائی کا, آپ دونوں کے ٹائم کا. اور ناظرین آپ لوگ سے پھر ملاقات کروں گی منڈے کے روز ایک نئی روشنی کے ساتھ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ اور کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے مارننگ ود فضا. خدا حافظ.